السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پاس موضوعات تو وہ بھی آ رہے تھے کہ جن میں روزمرہ کیا ہو رہا ہے، واقعات ایک سے ایک بڑھ کر جہالت، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس چیز کو عام کرتے جائیں گے وہی خوشبو معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ اگر آگ اور دھوئیں کے پرچار میں پڑ جائیں گے تو جو کوئی جدھر سے بھی گزرے گا اسے جلی ہوئی لکڑیوں کی، جلے ہوئے جسموں کی، جلے ہوئے سامان کی بو آئے گی۔ میرے پاس آپشن تھا کہ میں لال مسجد کے مولوی عزیز نے جو صوفوں کو آگ لگائی ہے، کیا تو اس نے مطلب ہے کہ پنجابی میں کہیں ماری تے چول ہی ہے، گل شل تو وہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چل پڑیں؟ اس کے پیرالل میرے پاس وجاہت مسعود صاحب نے سلجھی ہوئی، نتھری ہوئی اور دھلی ہوئی زبان میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ تو پریارٹی لسٹ میں نے یہ سوچا کہ لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، تو بجائے اس آگ اور دھوئیں اور جہالت کے کھیل کی خبر یا اس کے اوپر بات پہلے کرنے کے، میں نے جو نتھری ہوئی، جو دھلی ہوئی، جو تحمل سے اپنے کمرے میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے سوچ کے لکھی ہوئی تحریر ہے، میں پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔ اور اس طرح کے سوچنے والے بھی اسی پاکستان میں موجود ہیں، اس طرح سے بات کرنے والے بھی اسی پاکستان میں موجود ہیں۔ تو پہلے یہ ذائقہ چکھنے، وہ تو حماقتیں روز ہو رہی ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی سر دست نظر نہیں آ رہی سوائے تبدیلی کے نعروں کے۔ وہاں پر آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس تبدیلی سے معاشرے میں خوشبو عام ہونی ہو، معاشرے میں بہار عام ہونی ہو، معاشرے میں سوچ اور فہم کا چلن عام ہونا ہو، اس کے لیے جان جاتی ہے۔ ٹٹ پونجیے اکٹھے کر کے چند لونڈے لپاڑیوں کے ہوتے ہوئے صوفوں کو آگ لگا دینا اسلام آباد میں کہ وہ جی آج صلی اللہ علیہ وسلم کب صوفوں پہ بیٹھتے تھے۔ وہ کسی دوست نے جب یہ ویڈیو شیئر کی فیس بک پہ تو اس نے ساتھ ہی ایک فکرہ کہا کہ بندہ انہوں نے پوچھے آج صلی اللہ علیہ وسلم تو ماچس بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ مطلب آپ باقی سارے کام کون سے آج صلی اللہ علیہ وسلم والے کر رہے ہیں؟ یہ جو بانی جماعت احمدیہ کی تحریروں میں ایک فکرہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ملوانوں کا لفظ شاید انہوں نے استعمال کیا ہے، مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن ملاؤں کو یا مولویوں کو یا میرے مخالفین کو ظاہر پرستی کا جزام ہے، کوڑ پڑ چکا ہے ظاہر پرستی کا۔ یہ تمیز اور توفیق اور فہم ادراک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت جاریہ چھوڑی ہے وہ کسی بھی زمانے میں انویلڈ نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی بھی زمانے میں وہ تعلیم جو ہے اس کے اوپر حرف نہیں رکھا جا سکتا، لیکن جب وہی تعلیم ان مولویوں کے دماغوں میں کہ ذاتی کجی اور ٹیڑھ سے ہو کے نکلے گی تو وہ اچھی خاصی سیدھی صراط مستقیم جو ہے وہ ایک انتہائی گنجلک، انتہائی ناقابل عمل قسم کا ورژن بن کے نکلے گی، جس کو شریف آدمی بڑی عمر کے ہوں یا نوجوان نسلیں ہوں وہ دھتکاریں گے، وہ ان سے پیچھے ہٹیں گے، اور اگر پاکستان میں جبر جیسا معاشرہ ہوگا تو وہ منافق بن کر اسی معاشرے کے اندر زندہ رہیں گے، لیکن دل ان کے جو ہیں وہ ان کی نفرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان بد دنوں سے، ان کے اوپر تو آئے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ ہماری نسلیں کم از کم، ویسے تو اللہ تعالیٰ ساروں کی بچائے، لیکن جنہوں نے فرض کر لیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس مولوی کے پیچھے چلنے سے باز نہیں آنا، کیونکہ وہ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم اگر گدوں اور کووں کی پیروی کرو گے تو وہ یقیناً تمہیں مردار تک ہی لے کے جائیں گے، ان کی منزل ہی وہ ہے۔ تو جب آپ نے انہی کے پیچھے چلنا ہے تو یہ صوفوں کو آگ لگا کے ہی سنت رسول اور شریعت محمدیہ کا احیاء کر سکتے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی شخصیت میں تجدید دین ہے، اور اپنے رویوں سے شریعت اور دین اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاریہ کو دوام دینے اور جاری کرنے
اور زندہ کرنے کا کام ہے وہ صوفوں کو آگ لگانے سے نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو آگ لگانے سے ہوتا ہے، وہ ان سے لگنی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں چلے گئے۔ وجاہت مسعود صاحب کا تازہ ترین کالم ہے، عنوان دلچسپ ہے، کہتے ہیں کہ کرپٹ نگری کا صادق اور امین دیوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ ساز کرداروں کے ہجوم میں ایک دیو قامت مدبر قرار پائے۔ اہل سیاست گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، برسوں معاشرے کے تار و پود کو سمجھنے کی ریاضت کرتے ہیں، مردم شناسی کے متلون پانیوں میں غواصی کرتے ہیں۔ غواصی تیراکی، قانون اور دستور کی باریکیاں سمجھتے ہیں، تاریخ میں غوطہ زن ہوتے ہیں، معیشت کے زیر و بم پر آنکھ رکھتے ہیں، ذاتی زندگی کو دبیز پردوں میں اوجھل رکھنا ہوتا ہے، کہیں ایسا خارا شگاف نعرہ کہ دشمن تو کیا دوست بھی دبدبا میں پڑ جائیں، اور کہیں بظاہر سادہ بیان میں ایسی معنی خیز سرگوشی کہ بات آدھی مگر اثر دونا۔ گاہے اپنے ہی ساتھیوں سے پتے چھپائے جاتے ہیں اور گاہے حریفوں سے معانقہ کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ بھی بننا پڑا فیض کٹ کے یاروں سے، تو رہزنوں سے دعا و سلام ہوتی رہی۔ کہیں دستور کی کسی غیر معروف شک کی مدد سے بازی پلٹی جاتی ہے، تو کہیں رولز آف بزنس کی بغلی سے غنیم کو چت کیا جاتا ہے۔ اب یہ میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں اکثر کہ یہ آج سے 50 سال پہلے جو مستعمل تھی زبان اس وقت کے اخباروں، انقلاب، آفاق وغیرہ میں، اور اس وقت کے جو بڑے رائٹرز تھے ان کے قلم پر یہ عام تھی، انہوں نے اس کو زندہ رکھنے کی مقدور بھر سعی کی ہے، اور اللہ کرے، میری یہ دعا بھی ہے کہ ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں وہ اس طرز تحریر کو پڑھ اور سن کر کم از کم اس زبان سے آشنا ہوتے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تقریباً مہینے میں ایک آدھ دفعہ ان کا کوئی آرٹیکل ضرور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ان معاشروں کا ذکر ہے جہاں دستوری روایت مستحکم ہوتی ہے، انتخابی عمل شفاف ہوتا ہے، آئینی ادارے اپنی حدود میں کام کرتے ہیں، ریاستی اداروں کو سیاسی عمل میں مداخلت کی مجال نہیں، اور سیاسی رہنما کسی محکمے سے گٹھ جوڑ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عوام ٹیکس دیتے ہیں تو پائی پائی کا حساب بھی مانگتے ہیں، عدالت سے پالا پڑ جائے تو کسی رو رعایت کی امید نہیں ہوتی، اخبار نویس کو کسی بے ضابطگی کی بھنک پڑ جائے تو جانو بدیہ ہی بیٹھ گئی۔ یہ جو اولین سطر میں بابائے قوم کا ذکر کیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی خود ساختہ نظریاتی ٹرسٹ کے نام پر قوم پرستی کا ٹھیلا لگانا ہے، قیمتی سرکاری زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ درویش دل سے سمجھتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک مہذب قوم بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ سیاست مگر لکھے ہوئے اسکرپٹ کی تمثیل نہیں، اس میں اندیکھی منجدھاریں ہوتی ہیں، بے پرکھے پتوار ہوتے ہیں، یعنی ایسے چپو جن کو آپ نے آزمایا نہیں ہوتا۔ معمولی واقعہ حادثے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک حادثہ تاریخ کی سمت ہی بدل دیتا ہے۔ جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ سویرے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کل فون نہ آ جائے کہیں سے کہ یہ منہ اندھیرے، نہیں، یہ مصرع ہے، مصرع میں شاعر نے منہ اندھیرے کی بجائے منہ سویرے لکھا ہے۔ جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ سویرے۔ بدقسمتی سے کرۂ ارض کے بڑے حصے پر سیاست محض کتاب قانون کے تابع نہیں، طاقت، تعصب، دھونس، تفرقے، سازش، جرم، تشدد اور بدعنوانی غرض سیاست کاہے کو ہے، زور آوری کی مشق ہے۔ سیاسی مخالفین، قید و بند، ایذا رسانی، فریب کاری، عدالتی ناانصافی، شماتت ہمسایہ، معاشی ناکہ بندی، بلکہ قتل تک کا خطرہ مول لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ خوشنما اصطلاحات کے پردے میں بھیانک تماشے رچائے جاتے ہیں۔ سرکاری منصب کے بل پر عوام کا حق حکمرانی غصب کیا جاتا ہے۔ سیاست اور حکومت کی درمیانی لکیر مٹا دی جاتی ہے۔
تقدیس کے پردے میں اہرمن کی پرستش کی جاتی ہے، وطن دوستی کے نام پر عوام دشمنی کا سامان کیا جاتا ہے۔ ہر عظیم قائد یورپ کے بینکوں میں لوٹی ہوئی دولت کے انبار چھوڑ جاتا ہے۔ اس میں لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی کوئی تخصیص نہیں۔ درویش کو علم کا دعویٰ نہیں ہے۔ کچھ مشاہدات عرض کیے دیتا ہوں۔ ناجائز حکومت ناگزیر طور پر 4 عناصر سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ پیور پولیٹیکل سائنسز کی بات ہو رہی ہے، سوشل پرسپیکٹیو ہے، اور جہاں یہ 4 عناصر مل جائیں گے وہاں پر کرپٹ حکومت اور بیڈ گورننس طے شدہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ اپنے کچھ مشاہدات عرض کیے دیتا ہوں۔ ناجائز حکومت ناگزیر طور پر 4 عناصر سے تشکیل پاتی ہے۔ ادارہ جاتی انحطاط، یعنی ادارے وہاں پر ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، زوال پذیر ہوتے ہیں۔ مالی بدعنوانی، فائنینشل کرپشن۔ جنسی اخلاق باختگی، جو حال اس وقت وہاں گند مچا ہوا ہے کہ یعنی ون سونی وہ آپ کو سکھاتے ہیں شکیں اور شریعتوں کے نفاذ ہونے لگتے ہیں، لیکن کسی بھی ادارے کا سربراہ کسی بھی حریم شاہ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ جنسی اخلاق باختگی اور منظم جرائم پیشہ گروہوں کی سرپرستی۔ علاوہ ازیں ناجائز حکومت کو اپنے تسلسل کے لیے جرم اور استحصال کے بین الاقوامی بندوبست سے بھی گٹھ جوڑ کرنا پڑتا ہے۔ مسلط شدہ حکومتی بندوبست اپنی بنیاد میں قوم کی اجتماعی اور انفرادی توہین کا نام ہے۔ افراد، گروہ اور ادارے اپنی توقیر کھو بیٹھتے ہیں تو قوم میں دیانت، بلند کردار اور جرأت اظہار کے اشاریے گر جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہو رہا ہے، او جی ہوئی تے زیادتی ہے پر کی کریے، یہ وہ جرأت اظہار کے اشاریے ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہیں جو ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، وہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں جیسے فراق گورکھپوری نے کہا تھا نا، اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے۔ کوئی بولنے والے کی آواز آتی ہے، ورنہ اس جیل خانے میں رات ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں مختلف پیمانوں پر قوموں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ کہیں انسانی ترقی کی قدر پیمائی کی جاتی ہے، کہیں عدالتی انصاف جانچا جاتا ہے، کہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک کے باشندے زیادہ خوش ہیں، کہیں فی کس آمدنی کے اعتبار سے قوموں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، کہیں سرمایہ کاروں کے اعتماد کی پیمائش ہوتی ہے، کہیں بدعنوانی کا عوامی تاثر پرکھا جاتا ہے، کہیں جمہوری اداروں پر اعتماد کی جانچ کی جاتی ہے۔ اسی نوعیت کا ایک ادارہ انڈیکس آف پبلک انٹیگریٹی ہے۔ اجتماعی دیانت کے اعتبار سے قوموں کی اس ادارے نے درجہ بندی کی ہے۔ اس سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے گڈ مڈ نہیں کیجیے گا۔ IPI نامی اس ادارے نے 6 اشاریے منتخب کر رکھے ہیں۔ نمبر 1، عدلیہ کی آزادی۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہاں کسی ملک میں عدلیہ کتنی آزاد ہے۔ دوسرا، سرکاری اداروں میں عوامی سہولت کا اہتمام، کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پبلک کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ منسٹروں کو تو پوری دنیا کر لیتی ہے، وہ تو نیلی لائٹ لگائی اور گھمائی، اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ پبلک کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اداروں میں؟ نمبر 3، تجارتی آزادی۔ نمبر 4، بجٹ کی شفافیت۔ اور بجٹ کی شفافیت کے اوپر جس ادارے میں ہم کام کرتے ہوئے آئے ہیں پاکستان سے، CPDI، سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز پاکستان، اس میں ایک چھوٹی سی یونین کونسل سے بجٹ کی ٹرانسپیرنسی کو رواج دینے کے لیے اس ادارے کو 1 دہائی لگی، 10 سال لگے، اور اب بھی وہ خوش دلی سے یہ تک بتانے کو تیار نہیں ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جو سڑک کا بجٹ تھا اس میں کتنا خرچ ہوا ہے اور کتنا باقی ہے، اور جو خرچ ہوا ہے اس میں کن کن چیزوں پر ہوا ہے۔ تو یہ مالی بدعنوانی جو ہے یہ بالکل 5واں اشاریہ ہے کہ بجٹ کی شفافیت۔ چوتھا، 5واں،
انٹرنیٹ تک رسائی. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ یوٹیوب پہ بین لگا دیا ہے, جی وہ انٹرنیٹ بند کر دیا ہے, وہاں سے فلاں کو جو ہے آف ایئر کر دیا گیا ہے. یہ پانچواں اشاریہ ہے. اور چھٹا, میڈیا کی آزادی. 2019 کی رپورٹ میں کل 117 ممالک کی فہرست میں پاکستان 79 نمبر پر ہے. پہلے 10 ممالک میں ناروے, ڈنمارک, فن لینڈ, ہالینڈ, نیوزی لینڈ, سوئٹزرلینڈ, لکسمبرگ, سویڈن اور آسٹریلیا شامل ہیں. برطانیہ اور امریکہ مشترکہ طور پر 10ویں نمبر پر ہیں. ہمارے خطے میں بھارت 71 پہ ہے, نیپال 72 پہ اور سری لنکا 75 پر. الحمدللہ برادر اسلامی ممالک بنگلہ دیش 92 اور سعودی عرب 95 نے ہماری عزت رکھ لی ہے. ملائیشیا 44 نمبر پر ہے, ترکی 59 پر ہے, روس 69 پر اور چین 99 درجے پر پائے جاتے ہیں. اجتماعی دیانت کا یہ قصہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اللہ کے فضل سے سند یافتہ, صادق اور امین ہیں. ابھی سینٹ کے انتخابات میں وزیر اعظم خود ہی اپنی جماعت کے ارکان کا بھاؤ بتاتے رہے کہ کون کتنے کا بکے گا یا کون کتنے کا بکا ہے. ڈسکا کے انتخاب میں جزوی دھند نے دیانت کی روشنی ڈھانپ دی. اعلانیہ بکاؤ ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم پر اظہار اعتماد بھی کر دیا. وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر یوں برسے کہ جل تھل ہو گیا. مریم نواز گولڈا شریف کے قصے سنا رہی ہیں تو حیدر گیلانی اتفاقاً اپنے پرانے دوستوں سے جا ملے. یقیناً باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی ہوگی. کچھ صبح ملاقاتوں کی تو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی. قائد اعظم کی دیانت کی گواہی کرشن گوکھلے اور سروجنی نائیڈو دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی صداقت کی قسم لیاقت جتوئی اور اسلم ابڑو اٹھاتے ہیں. ایسی بلندی اور ایسی پستی. یہ تھا جناب آج کا ہمارا آرٹیکل کہ قائد اعظم ہندوستان کو تقسیم کروانے جا رہے ہیں اپنے مطالبات کی زور پر, اور ان کی دیانت اور انٹیگریٹی کی گواہی ہندو لیڈرشپ دے رہی ہے. اور عمران خان بنے بنائے پاکستان کو نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, اور لیاقت جتوئی اور اسلم ابڑو جیسے اس کے گواہ ہیں. فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. اللہ تعالیٰ ان الفاظ پر لوگوں کو غور کر کے تو اپنی لیڈرشپ میں اچھے برے کی پہچان کر لیں. صادق امین جو ہیں وہ آپ کے بنائے سے نہیں بنتے. فی امان اللہ پاکستان. السلام علیکم.